سے نفرت نہ کرنا بھائیو۔ آج کل ایک نماز کیا پڑھ لی، ساری دنیا پہ کفر کے فتوے جھاڑنے لگتے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دورہ تھا، ایک آدمی ایسا جو گناہگار اور گناہ جس کا مشہور، سارے علاقے والے تنگ، بڑا بد اخلاق ہے، بڑا شرابی ہے، بڑا زانی ہے، سارے معاشرے پہ جس کے گناہوں کی نحوست بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منت کی، حضرت اس سے جان چھڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ساری قوم تیری وجہ سے پریشان ہے، ساری قوم تیری وجہ سے عذابوں میں گرفتار ہے، مہربانی کیوں نہیں کرتا، اس علاقے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، یہاں سے نکل جا اور ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ وہ بیچارہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جنگل کو رخ کر کے گیا اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا رویا، ایسی اللہ کے ہاں توبہ کی، ایسی توبہ کی، دل پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، اور آخر میں کہنے لگا یا اللہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی، مجھے یوں تڑپتا ہوا دیکھتی، میرا پھٹا ہوا کلیجہ دیکھتی، میرے منہ کے اندر آئے ہوئے خون کو دیکھتی، مولا مجھے اپنی گود کے اندر لے لیتی، مجھے سینے سے لگا لیتی، مولا آج میرا باپ زندہ ہوتا، جو مجھے جنگل کے اندر تڑپنا نہ دیکھتا، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا، اپنی گود کے اندر سر رکھ لیتا، یا اللہ میرا باپ ہوتا مجھے معاف کر دیتا، میری ماں ہوتی مجھے معاف کر دیتی، میں نے سنا ہے تیری رحمت تو ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، پر مولا تو مجھے کب معاف کرے گا۔ یوں توبہ کرتے کرتے جان نکل گئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ موسیٰ کو کہو جس بندے کو تو نے گھر سے نکالا تھا اس کو جنگل سے لے آؤ، اس سے غسل بھی خود دے، کفن بھی خود دے، پھر منادی کر علاقے کے اندر جو آدمی اس بندے کے جنازے کے اندر شریک ہوگا، میں رب اس پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں، میں رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما چھوڑوں گا۔ بھائیو ایمان اعمال کے سکے چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آنے کے لیے تو صرف ایک تاجر تھا، پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیا، دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، قیامت تک پیغمبر نے اپنے پہلو میں سلا دیا، قیامت میں پیغمبر اٹھیں گے، نگاہ ابو بکر صدیق کی ہوگی، چہرہ جناب محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ آیا تو قتل کی ارادے سے تھا کہ حضرت عمر بن خطاب آیا تو جناب تلوار لے کے تھا، اللہ کے محبوب نے کلمہ پڑھا دیا، ایمان کا سکہ آیا، اعمال کے سکے جمع ہوئے، آج دنیا اس کو فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آیا تو جناب ایک تاجر تھا مالدار، سیدنا عثمان، پاک پیغمبر کے پاس کلمہ پڑھا، دنیا اس کو ذو النورین جانتی ہے، ذو الکمالین جانتی ہے، ذو البشارتین جانتی ہے، ذو الہجرتین جانتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا عثمان تو وہ ہے قیامت کے دن جو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ آیا تو ایک کھیلتا ہوا علی 7 سال کا بچہ تھا، پیغمبر نے کلمہ کیا پڑھا دیا، ایمان کا سکہ آ گیا، اعمال کا سکہ آ گیا، دنیا اس کو اسد اللہ الغالب جانتی ہے، علی ابن ابی طالب جانتی ہے۔ پیغمبر نے جس کو کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں دنیا میں جس نے میرا بھائی دیکھنا ہو وہ میرے ویر علی المرتضیٰ کی زیارت کر لیا کرے۔ ابو ہریرہ غربت کے زمانے میں آیا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، پیغمبر کی حدیثیں یاد کی، پیغمبر پہ ایمان لے کے آیا، دنیا اس کو محدث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود غلام تھا، بہت غریب آدمی تھا، پنڈلیاں سوکھی اور پتلی تھی، لوگ اس پہ اوپر تانے کستے تھے، لیکن کلمہ کیا پڑھا، ایمان اعمال کے سکے جمع کیا کر لیے، دنیا اس کو فقیہ اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی عمر ہی کیا تھی، بچپن میں پیغمبر نے پیچھے بٹھایا، کلمہ پڑھ لیا، دنیا رئیس المفسرین کے نام سے جانتی ہے۔ چاچا تو ابو طالب بھی تھا، چاچا حضرت عباس بھی تھا، عباس نے کلمہ کیا پڑھا، ایمان اعمال کے سکے کیا جمع کر لیے، وہ دنیا اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کے کہتی تھی یا اللہ ہم تجھے پاک پیغمبر کے چاچے کا واسطہ دیتے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے اللہ آسمانوں سے بارش نازل کر دیا کرتا تھا۔ چاچا تو ابو طالب بھی تھا، چاچا حضرت حمزہ بھی تھا، پیغمبر کا کلمہ حضرت حمزہ نے پڑھا، اعمال کے سکے حضرت حمزہ نے جمع کیے، اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا۔ قیامت کے دن سارے شہیدوں کے سردار اللہ نے حمزہ کے سر پہ تاج اللہ نے سجا دیا، دنیا کو لوگ حبشی کے نام سے جانتی ہے،
होंठ मोटे थे, रंग सिया था, अपना नहीं पराया था, पैगंबर के पास आया, ईमान अमाल के सिक्के जमा क्या हो गए। वही हजरत बिलाल था, चलता मक्के की गलियों में था, लेकिन उसके जूतों की आहट अल्लाह जन्नत की हूरों को सुना दिया करता था। ऊंचा कहने सुभान अल्लाह। भाइयों ज़हन में बिठा लो, किसी से गुनाहगार से नफरत ना करना, गुनाह से नफरत करना। अल्लाह के यहाँ इज्जत, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, ईमान वालों की इज्जत है अल्लाह के यहाँ। जिसके पल्ले ईमान का सिक्का है, जिसके पल्ले आमाल का सिक्का है, बस वही कामयाब है। भाइयों अल्लाह हम सबको ईमान आमाल के सिक्के इकट्ठे करने की तौफीक नसीब फरमाए। पहली बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से नसीहत हमें मिली है कि ईमान आमाल का सिक्का अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कदर है।